السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا لکم مثل الوالد لولدی، وقال بعثت معلما، وقال بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج جمعہ کا دن 12 ربیع الاول ہے۔ اس دن کے انتظار میں مسلمان کئی دنوں سے اپنی گلیوں، اپنے محلوں اور اپنے بلڈنگوں اور گھروں کو لائٹوں سے سجاتے ہوئے اور جشن عید میلاد النبی کے جھنڈے جا بجا لٹکائے ہوئے گاڑتے ہوئے اس دن کا انتظار کرتا ہے۔ میرے دوستوں، ذرا آپ مجھے بتائیں، یہ نوعیت، یہ کیفیت اور یہ خوشی کی لہریں کیا کسی صحابی کے زمانے میں تھی؟ کہ کسی خیر القرون میں سے کسی زمانے میں یہ کیفیت، یہ نوعیت جو ہم لوگوں نے بنائی ہے کیا تھی؟ ذرا مجھے بتائیں میرے دوستوں۔ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عید میلاد النبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود منایا ہے؟ کوئی ایک روایت مجھے بتا دیں۔ یا چلیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کسی صحابی نے، حضرت ابو بکر نے منایا ہے، یا حضرت عمر نے منایا ہے، یا حضرت علی عثمان نے منایا ہے، یا عشرہ مبشرہ میں سے، یا جو ہے اصحاب بدریین میں سے، یا کوئی بھی جو ہے کسی صحابی نے جشن عید میلاد النبی منایا؟ بتا دیجیے مجھے۔ میرے دوستوں، میں آپ کو ذرا اور آگے بتاتا چلوں کہ دیکھیے، ہم لوگ اس دن کو یوم ولادت مان کر ہم خوشی مناتے ہیں کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا دن ہے، ولادت باسعادت اس دن ہوئی۔ میرے دوستوں، مورخین اسلام میں اس بات کا اختلاف ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، یا 9 ربیع الاول کو ہوئی، یا 11 ربیع الاول کو ہوئی۔ مورخین اسلام جو اسلام کی تاریخ جانتے ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے۔ لیکن میرے دوستوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال میں کسی کا اختلاف نہیں۔ سب یہی کہتے ہیں، سارے مورخین یہی کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وصال، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو۔ تو میرے دوستو، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن اور مقام ہے، وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا بھی مقام اور وفات کا دن بھی ہے۔ تو میرے دوستو، گزارش ہے کہ ہم جو ہے عید میلاد النبی کے نام پر ہم جو ہے محفلیں بناتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، لیکن جو ہے میرے دوستو، ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، ہم جو ہے نئی خرافات، نئی بدعتیں ہم ایجاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس چیز کو مٹانے کے لیے آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مٹانے کے لیے آئے، اس چیز کے ہم مرتکب ہوتے ہیں۔ آقا آئے ڈانس کو ختم کرنے کے لیے، آقا آئے بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے آئے، آقا آئے جو ہے پردہ سکھانے کے لیے، ساری چیزیں ہمارے سے غائب ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تعلیم دی، نماز کی تاکید دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بول، طبرانی کی روایت ہے، کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ۔ ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ سیرت النبی کے نام پر ہم جو ہے کتنی سنتیں ہم اللہ کے رسول کے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، دیکھیے، یہ ایک بات تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس دن کو عید میلاد النبی کہنا ہی سرے سے درست نہیں ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر عید میلاد النبی اگر صحیح ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں۔ حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی روایت سے نہیں پتہ چلتا کہ یوم ولادت، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یوم ولادت ہے اس دن عید منایا جائے۔ اس کی دلیل میں آپ کو بولتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیدائش کا جو دن ہے پیر ہے، تو عید اور روزہ کہاں سے جمع ہو سکتے ہیں؟ ہرگز جمع نہیں ہو سکتے۔ تو عید ایک جو ہے روزہ کھولنے کا، یعنی افطار کا دن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا
عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر بتا دیا کہ یہ کوئی عید نہیں ہوتی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید عیدان، عید الفطر و عید الاضحیٰ، دو ہی عید ہیں اسلام میں، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے، ہر طرح کے خرافات اور بدعات سے ہم سب کی بلکہ ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔